ہاں، اور اسی طرح شریعت نے بہت سخت ضرورت کے پیش نظر چند کنڈیشن میں مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. یہ اسلام کا اصول ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، ترغیب نہیں دی ہے، اجازت دی ہے، اور اس میں بھی کچھ پابندی لگائی ہے کہ جانوروں کی طرح نہ پیٹے. لیکن چند کنڈیشن میں، صورتوں میں شریعت نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت بولو بھائی دی ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں دی ہے. کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی ماتحت ہوگا نا، ماتحت ہوگا، کسی کو سربراہ بنایا جائے گا، تو سربراہ کے پاس یہ رائٹ ہمیشہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں فالو نہ کرے تو تمہیں پنشمنٹ کی بھی اجازت ہے. کیونکہ اگر پنشمنٹ کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ فالو کیسے کروائے گا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دیکھو وزیر اعظم سربراہ ہوتا ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں، ہم غلام نہیں ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم کوئی آرڈر جاری کرے، ہم نہ مانیں، تو وزیر اعظم کو اجازت ہے نا پولیس کے ذریعے ہمیں کوڑے لگوائے. بولو نا بھائی. ہم کہیں یہ بنیادی رائٹ کے خلاف ہے. بھائی بنیادی رائٹ کے خلاف جب ہوتا ہے جب تم بلا وجہ تمہیں کوڑے لگائے جاتے. اگر تم اس قانون کو فالو نہیں کر رہے جو جائز قانون ہے، جو ملک کو چلانے کے لیے ایک مینجمنٹ نے بنایا ہے، آپ اس کو فالو نہیں کر رہے، تو زبردستی فالو کروانے کا یہی طریقہ ہے، تو جیل میں ڈالا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے یا کوئی سزا دی جائے گی، پنشمنٹ ہوگی. وہ ہر ایک کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. تو جب مرد گھر کا سربراہ ہے، عورت ماتحت ہے، تو مرد کو یہ پرمیشن اللہ نے دی ہے کہ اگر تم کوئی جائز چیز کا مطالبہ کرتے ہو، بلا وجہ نہیں، ذرا ذرا سی بات پہ، یا کوئی جائز چیز ہے، وہ ابھی کیا جائز چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے، تو پھر بھی اگر یہ بات نہیں مانتی تو تمہیں زبردستی اپنی بات منوانے کی پرمیشن اللہ دے رہا ہے. کیونکہ اگر یہ پرمیشن نہ ملے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے، وہ خانسامہ ہے. پھر وہ کیا ہو گیا بھائی؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیویوں کو مارتے ہیں وہ جائز کام کر رہے ہیں. اکثر لوگ ناجائز مارتے ہیں، وہ تو اپنی بھڑک ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہیں، جاہل جنگلی لوگ ہوتے ہیں. اکثر ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. گاؤں دیہاتوں میں جو عورتیں پٹتی ہیں وہ ناجائز پٹتی ہیں، وہ جائز نہیں پٹ رہی ہوتی ہیں. وہ مرد کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے، غصہ کہیں آیا ہوتا ہے آ کے گھر میں بھی، اس کی میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. لیکن باعث کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے تو عورت مرد کی اطاعت نہیں کرے گی، اور جب اطاعت نہیں کرے گی تو وہ ماتحت کیسے رہے گی؟ تو اور پھر وہ گھر نہیں چل سکتا، طلاق کی نوبت آئے گی، جس سے فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ. تو جیسے سربراہ کو اجازت ہے کہ وہ عوام پہ بقدر ضرورت جو بہت زیادہ شرارتی ہے ان پہ سزا دے سکتا ہے، تو یہ سزا دینے سے ہم حکومت کے غلام نہیں بن جاتے. اسی طرح گھر کے سربراہ کو بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ جب بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں اور کسی طرح سے آپ کے ماتحت آپ کے قابو میں نہیں آ رہے تو مرد ماتحت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عورت اپنے بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ سربراہ ہوتی ہے نا. بچے اگر مان نہ رہے ہوں تو ماں کو اجازت ہے نا اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی. تو کیا آپ اولاد کے لیے بات کریں گے تختیاں لے کے کہ بچوں کو باپ اور ماں کی دسترس سے کیا کیا جائے؟ آزاد. تو باپ اور ماں بولیں گے ہم کیا، ہم یعنی ہمارا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کیا؟ یہ جو کہتے ہیں نا یورپ میں بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف لا کی حد تک ہے. میں نے خود وہاں لوگوں سے سنا، کہہ رہے ہیں گھر جا کے طبیعت سے کوٹتے ہیں، وہ طبیعت سے کوٹتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اور پھر بچے بگڑتے کیسے ہیں؟ جب ہاتھ اٹھانے کی بالکل بھی اجازت نہ دی جائے تو بچے بگڑتے کیسے ہیں؟ یہ بھی تو آپ دیکھو نا اس کلچر میں جا کے، کچھ نہ باپ کی سنتے ہیں نہ ماں کی سنتے ہیں. تو جب باپ اور ماں کو یہ احساس ہو کہ بچوں پر ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، تو پھر باپ اور ماں ایسی اولاد سے محبت نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ ہم ان کو پالیں گے لیکن یہ ہمیں ہی سانپ بن کے کاٹنا شروع کر دیں گے. تو یاد رکھو، جس مرد کو پتا ہو کہ میری بیوی جتنی مرضی شرارتی ہو جائے مجھے اس کو زبردستی کنٹرول کرنے کا رائٹ نہیں ہے، تو پھر وہ بھی عورت کو محبت دینے کے لیے اور گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمارے اکابر بزرگوں کی تاریخ ہے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. لیکن چند کنڈیشن ایسی ہیں کہ سخت مجبوری میں اللہ نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی قرآن میں اجازت دی ہے، اور وہ بھی محدود.